بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش 3rd ایڈیشن بک 4۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 7۔ لیسن ہے دی ایمبیسیڈرز ڈسگائز۔ ایمبیسیڈر کا مطلب ہے سفیر اور ڈسگائز کا مطلب ہے بھیس، یعنی سفیر کا بھیس۔ اس سٹوری میں یہ ایک شہزادے کی کہانی ہے، رشین شہزادے کی، جس کے امراء یا شرفاء جو بھی اس کے دربار میں ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی شیخیاں بگھار رہے ہوتے ہیں اور بڑھ ہانکتے ہیں، یعنی بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، اپنے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کا ایک جو امیر ہے وہ کچھ نہیں بولتا۔ شہزادہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں تم بڑھ ہانکو یا شیخی بگارو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس میری بیوی کے سوا کچھ نہیں، میری بیوی بہت ٹیلنٹڈ ہے، اور یہ کہ وہ ہر کام میں ماہر ہے، باکمال ہے، اور معاف کیجئے شہزادے صاحب، وہ آپ سے بھی زیادہ باکمال ہے، آپ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تو شہزادے کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، وہ اس کو جیل میں پھینک دیتا ہے۔ اس کی بیوی، جیسے کہ پکچر میں دکھایا گیا ہے، بھیس بدل کر آتی ہے اور شہزادے سے بہت ساری باتیں کرتی ہے اور پھر شرطیں لگاتی ہے اور پھر جیت جاتی ہے، اور شہزادے سے کہتی ہے کہ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرو، یعنی وہ ایک لڑکا بن کے آتی ہے، اس طرح وہ جیت کر اپنے ہسبینڈ کو لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پری ریڈنگ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ پری ریڈنگ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کبھی اس طرح بھیس بدلنے کا چانس ملے تو آپ کیا بننا پسند کرو گے، اور اگر جو بھی آپ بننا پسند کرو گے وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کرو۔ نیکسٹ ورڈ ٹو نو، ایسے الفاظ جن کا میننگ ہم جانیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ایمبیسیڈر۔ ایمبیسیڈر کا مطلب ہے سفیر، ایک ایسا رہنما جو کہ دوسرے کنٹریز میں جاتا ہے، سفیر ہے جو کہ اپنے ملک کے بارے میں دوسرے کنٹریز میں جا کے بات کرتا ہے، اس کو ایمبیسیڈر کہتے ہیں۔ بوسٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو پریز اور اسپیک ہائیلی اباؤٹ یور سیلف، اپنے بارے میں شیخی بگارنا یا اپنے بارے میں بڑھ ہانکنا بھی جس کو کہتے ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ بتانا، اپنے پاس جو چیزیں ہوں ان کا ذکر کرنا۔ کلب کا مطلب ہوتا ہے بھاری چھڑی، ایک ہیوی سٹک۔ نیکسٹ ہے لانس کا مطلب ہے نیزہ، اے لانگ ووڈن ویپن ود اے پوائنٹڈ اسٹیل ہیڈ، ایک ایسا نیزہ جس کے آگے وہ اس کے نوک اسٹیل کی بنی ہو یا لوہے کی بنی ہو۔ ٹرائیبیوٹ مین خراج لینا۔ Now we are going to start the first paragraph for translation. Once in the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev, all the noble were making boasts. ایک مرتبہ عظیم روسی شہزادے ولادیمیر کے محل میں اس کے امراء اب شیخیاں بگار رہے تھے۔ One noble boasted of his strength. ایک امیر اپنی طاقت کے بارے میں شیخی بگا رہا تھا۔ Another showed his wisdom. دوسرا اپنی عقل مندی کو دکھا رہا تھا یا اپنی عقل مندی کی نمائش کر رہا تھا۔ Other boasted of their wealth or their trusted horses. دوسرے اپنی دولت یا قابل اعتماد گھوڑوں پر شیخیاں بگا رہے تھے۔ One noble، ایک امیر، اسٹاور گورڈینویچ said nothing at all. ایک امیر اسٹاور گورڈینویچ خاموش بیٹھا تھا یا اس نے کچھ نہیں کہا۔ He sat with a dreamy look on his face. اس کے چہرے پر ایک خوابناک تاثر تھا۔ Prince Vladimir noticed this and asked. پرنس ولادیمیر نے یا شہزادے ولادیمیر نے اس چیز کو محسوس کیا اور اسے پوچھا، Why are you silent, Stour? اسٹاور، تم کیوں خاموش ہو؟ Have you nothing to say? کیا تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں؟ گریٹ پرنس، عظیم شہزادے، replied اسٹاور، اسٹاور نے جواب دیا، I have nothing to boast of except my wife کیترینا، میرے پاس اپنی بیوی کیترینا کے علاوہ شیخی بگارنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ She is young and beautiful. وہ نوجوان اور خوبصورت ہے۔ Braver and more skillful than any warrior here. یہاں پر موجود جنگجوؤں سے زیادہ بہادر اور باکمال ہے یا ہنرمند ہے۔ She shoot with the bow.
وہ تیر اندازی کرتی ہے یا نیزے سے مارتی ہے. سنگ لائک اے نائٹنگیل، ایک بلبل کی طرح گاتی ہے اور ہر کسی کو اپنے میوزک سے متاثر کر سکتی ہے. اینڈ نو ون ہیئر ول ایور بیٹ ایٹ ہر چیس، اور کوئی بھی اسے شطرنج میں ہرا نہیں سکتا یا شکست نہیں دے سکتا. اس ڈیٹ سو، کیا ایسا ہی ہے؟ انٹرپٹیڈ دی پرنس، شہزادے نے اس کی بات کاٹی. یس انڈیڈ گریٹ پرنس، عظیم شہزادے، در حقیقت ایسا ہی ہے، ریپلائڈ اسٹاور، اسٹاور نے جواب دیا. شی کوڈ ایزیلی ڈیفیٹ آل یور نوبلز، وہ آپ کے تمام امراء کو آسانی سے شکست دے سکتی ہے. اینڈ پارڈن می فار سیئنگ سو گریٹ پرنس بٹ یو آر نو میچ فار ہر ایدر، مجھے معاف کر دیجیے یہ کہنے پر عظیم شہزادے کہ آپ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں. دی پرنس بیکیم ویری اینگری، شہزادہ بہت ناراض ہوا. وین ہی ہرڈ دس، جب اس نے یہ سنا. ہی گلیڈ ایٹ اسٹاور اینڈ سیڈ، اس نے اسٹاور کی طرف گھورا اور کہا. یو ہیو گون ٹو فار دس ٹائم، تم اس وقت حد سے بڑھ گئے ہو. ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی. سے ڈیٹ آئی ایم نو میچ فار یور وائف، تمہاری یہ کہنے کی جرأت کیسے ہوئی کہ میں تمہاری بیوی کے سامنے کچھ نہیں. دا پرنس پوائنٹڈ فنگر ایٹ اسٹاور، شہزادے نے اسٹاور کی طرف ایک انگلی اٹھائی. اینڈ ٹرننگ ٹو ون آف ہز گارڈ سیڈ، اور اپنے ایک محافظ کی طرف مڑتے ہوئے کہا. ٹیک دس مین اوے، اس آدمی کو لے جاؤ. تھرو ہم انٹو دی ڈنجن، اور اسے تہہ خانے میں پھینک دو. گیو ہم اوٹس اینڈ واٹر، نتھنگ مور، ناؤ گو. اس نے کہا کہ اس کو صرف جئی اور پانی دو، یعنی چارہ اور پانی دو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اب چلے جاؤ. دی گارڈ ڈڈ ایز ہی واز انسٹرکٹڈ، گارڈ نے ویسے ہی کیا یا محافظ نے ویسے ہی کیا جیسے اس کو حکم دیا گیا. ہی تھریو اسٹاور انٹو اے کولڈ ڈارک ڈنجن، اس نے اسٹاور کو ایک سرد تاریک کوٹری میں ڈال دیا. دی اونلی لائٹ کیم فرام اے اسمال ونڈو ود تھک آئرن بارس ہائی اپ نیئر دی سیلنگ، روشنی اوپر چھت میں نصب موٹی سلاخوں والی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے آ رہی تھی. آل اسٹاور کوڈ سی واز دی اسکائی، اسٹاور صرف آسمان کو دیکھ سکتا تھا. ہی سیٹ آن دی کولڈ اسٹون فلور فیلنگ ویری سیڈ، وہ نہایت اداسی محسوس کرتے ہوئے سرد پتھریلے فرش پر بیٹھ گیا. ایز نائٹ فیل اسٹاور لکڈ آؤٹ آف دی ونڈو ایٹ دی اسٹارز ان دی اسکائی، جب رات ہوئی تو اسٹاور نے کھڑکی سے باہر آسمان کے ستاروں کو دیکھا. الاس، ہی تھاٹ ٹو ہمسیلف، افسوس، اس نے اپنے آپ میں سوچا. آئی ہیو سروڈ دی پرنس فار 9 ایئرس، میں نے 9 سال شہزادے کی خدمت کی ہے. اینڈ دس از ہاؤ ہی ریپیز می، اور اس نے مجھے یہ بدلہ دیا. آئی ایم سوری آئی ہرٹ دی پرنس، مجھے افسوس ہے کہ میں نے شہزادے کو تکلیف دی. بٹ آئی اونلی اسپوک دی ٹروتھ اباؤٹ مائی وائف، لیکن میں نے اپنی بیوی کے بارے میں صرف سچ بولا تھا. آئی ہوپ سم ون ٹیلز کیترینا ویئر آئی ایم، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کیترینا کو بتا دے گا کہ میں کہاں ہوں. کیترینا ہرڈ وٹ ہیڈ ہیپنڈ ٹو ہر ہسبینڈ، کیترینا نے سن لیا کہ اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا. شی ٹرائیڈ ٹو وزٹ ہم دی فالوئنگ ڈے، اس نے اگلے دن ہی اسے ملنے کی کوشش کی. بٹ دا گارڈس وڈ ناٹ لیٹ ہر ان، لیکن محافظوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا. سو شی تھاٹ آف اے پلان ٹو ریسکیو ہم، لہٰذا اس نے اسے رہائی دلانے کا ایک منصوبہ سوچ لیا. کترینا کالڈ ٹوگیدر ہر بینڈ آف 30 آرچرز، کترینا نے اپنے 30 تیر اندازوں کو بلایا. 30 چیس ماسٹرز، 30 شطرنج کے ماہروں کو بلایا. اینڈ 30 میوزیشین، اور 30 موسیقاروں کو اکٹھا کیا. شی ٹولڈ دیم، اس نے انہیں بتایا. شی نیڈیڈ دیئر ہیلپ ٹو ریسکیو ہر ہسبینڈ اینڈ دے ایگریڈ ٹو ہیلپ ہر. کیترینا نے اپنے 30 تیر اندازوں، 30 شطرنج کے ماہروں
اور 30 موسیقاروں کا گروہ اکٹھا کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اسے اپنے شوہر کو رہائی دلانے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دی نیکسٹ ڈے کیترینہ گوٹ ریڈی۔ اگلے دن کیترینہ تیار ہوئی۔ شی وور اے سوٹ آف آرمر۔ اس نے کوچ کا ایک سوٹ پہنا جس کے ساتھ ایک لوہے کا ہیلمٹ تھا جس سے اس نے اپنے چہرے کو کور کیا ہوا تھا۔ خود یعنی لوہے کی ایک موٹی ٹوپی ہیلمٹ کی طرح اس نے اپنے سر پر پہنی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زرہ پہنی جو کہ تیر انداز پہنتے ہیں۔ شی کیریڈ اے بو۔ اس نے ایک نیزہ لیا اینڈ سم ایروز اور کچھ تیر لیے۔ اے کلب آف اسٹیل اور ایک لوہے کی بھاری چھڑی لی۔ اینڈ اے لانگ لینس اور ایک لمبا نیزہ لیا۔ پرچ آن ہر لیفٹ فور آرمز واز اے فالکن۔ اس کے بائیں بازو کے اوپر ایک نقاب پوش عقاب بیٹھا تھا۔ شی ماؤنٹڈ اے ٹال بلیک ہارس۔ یہ لمبے قد والے سیاہ گھوڑے پر سوار ہوئی۔ ڈیئر ویورز، پیج نمبر 66 اینڈ 67 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ پیجز کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ملیں گے۔ پلیز لائک دی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔